حقانی درس اللهم صل على وبارك على عبدك الكريم سائل من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الذريات وأزواجه وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد حقاني درس اللهم صل على وبارك على عبدك محمد العالمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الذريات وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے. آخر فنا مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے. اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا. اللہ تعالیٰ نے 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا قضا کے. قضا ہے تب تو سزا ہے. نماز کے بعد ہی کوئی عبادت قبول ہے. آپ خیال کریں نماز پابندی کے ساتھ. آج کتنے دن سے چلایا جا رہا ہے، اعلان کرتا ہوا، لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے نماز میں. آپ نماز کی اتباع پوری دنیا سے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ رسوائی ہو. اللہ تعالیٰ پہلا مانگ ہے اس کا کہ اے بندہ تو میرے لیے کیا لایا؟ میں نے تو تیرے لیے بہت سا سامان دیا، تو آپ میرے لیے کیا لائے؟ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی نعمت دے کہ ہم لوگوں کو چلے گئے. لو تم بھی کرنا اور کر کے آنا. چھوڑ کے پوری ایسا نہ ہو کہ نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں. سب چیز ہونی چاہیے. آج ہمارے نوجوان بچے، نوجوان ساتھی نہیں مان رہے، وہی کام کر رہے ہیں اتنا کہنے کے بعد بھی. نہیں میرے بھائی، اگر ماں باپ کے طرف سے اگر تھوڑا سا بھی تمہارے چہرے پر سکن آ جائے گا، وہ بھی اللہ برداشت نہیں کرے گا. ساری چیز ناراض ہو جائے گی. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہر چیز ناراض ہے. یہاں تک کہ اللہ ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، یہاں تک کہ جنت ناراض ہے. سب چیز خالی ہے. پوری اپنے ماں باپ سے مانگیں. ایک اللہ کے اولیاء تھے، کہا کہ اپنی ماں سے کہا کہ میں کچھ دن جا کے جنگل میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو ان کی ماں نے کہا بیٹا جنت کے ہی لیے تو جا رہے ہو، جنت تو تمہارے گھر میں ہے. ان کی ماں کہتی ہیں، بار بار کہتی ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے. ماں اجازت تو دے دے. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن جان لے جنت گھر میں ہے، جنت گھر میں ہے. اگر کہیں سرکاری نوکری ہو جاتا تو کر سانے نہیں کیڑا. یہاں تک کہ کیا کرتا ہے بڑھوا کا ہم سے باہر نہیں کے اٹھا. 9 مہینہ 10 مہینہ پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد باہر ہوئے تک کھانا سکھایا. ایسے ہاتھ ڈالو بیٹا، چلنا سکھایا انگلی پکڑا کے، ایسے چلو نہ گر جاؤ گے. سب چیز سکھایا ماں باپ. اگر تمہاری پولیس کی نوکری ہو گئی تو اب کیا کہتے ہو؟ چلو چلی جا، اب بہت تکلیف باپ. چل کے بکسر رہ کے پڑھا لی اپنا لئیکوا کے ڈی ایم بنا لی، تولے چپسڑ جاتا. چپراسیوں کے لائق نہیں کے رہا. ہم وہی لائن سے آئی نہیں، اسی لائن سے ہم بھی تھے. سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، 1 سے 2 نہ بھائی. آپ پوری اپنی ماں باپ کی دیکھنے وہ جانتے ہیں. 12 سال جنگل میں عبادت کیا، وہ بھی ماں کے اجازت سے گئے تھے. 12 سال عبادت کیا، کچھ نہ ملل، ایک دم سادہ. آتے ہیں گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ آپ کا بیٹا.
جا کے ان کی ماں نے دروازہ کھولا. اب کہتے ہیں اور سوال کرتی ہیں بیٹا تمہیں ملا؟ کہے کہ نہیں ماں کچھ نہیں ملا، سادہ ایک دم. اب وہ جو ہے اسی وقت جاتی ہیں، وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے اولاد کے لیے دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اولیاء اللہ بنا دے. بس کھٹ سے سینے کے چادر کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھنے لگتے ہیں. اس کے بعد جب ان کی ماں ہاتھ پھیرتی ہیں تو سوال کرتی ہیں اے بیٹا تجھے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اے ہے ماں باپ، آج ہم لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں غصہ کر کے. نہ میرے بھائی، اگر ہاتھ اٹھا دے وہ تو وہ نہ برداشت کری اللہ تعالیٰ، مارنا تو درکنار ہے. دیکھ لیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے تھے. انہوں نے کچھ کہا تھا اپنی ماں سے، جانے کا ٹائم ہوا، سارے صحابی کھڑے ہیں، یا علقمہ کیوں نہیں کلمہ پڑھ دیتے؟ کلمہ نہیں آ رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، خالی رو رہے ہیں، منہ نہیں چل رہا ہے میرے بھائی. سارے صحابی پریشان ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ خالی چلا جائے گا. اس کے بعد جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ علقمہ کو کلمہ نہیں آتا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرنے کے بعد بننے کے ٹائم جو ہے تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہاں تک کہ عبادت بھول جائے گا انسان، ساری چیز کو بھٹکنا شروع کر دے گا. ایک کام بھائی ہو تو مائی بابا کے بڑا تکلیف دل بڑا وہ نہیں کر پڑا. نہ میرے بھائی دیکھ لے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد جو ہے کہا کہ کیا نام ہے، کہا کہ ان کی ماں سے پوچھو. جا کے پوچھتے ہیں، کہا کہ علقمہ کو اور میرا حساب وہی ہوگا. کون پاور والا ہے؟ مائی بابا سے کیہو کا پاور نہیں، کسی کا نہیں ہے. ایک بار نگاہ موڑ لئی، دین دنیا آخرت کل خراب ہو جائے، سب خراب ہو جائے گا. آپ اپنی ماں باپ کو راضی رکھیں، انشاءاللہ دین دنیا سب آخرت بن جائے گا، سب چیز سمر جائے گا. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہی کہ ہمارا اولاد کہیں بنا دو، اللہ اس کو رد نہیں کرے گا. دیکھ لے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حقانی ضرور سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین شفاعت من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ذریات وازواج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں، کہا کہ نہ دیائی، اب ہوئی چلو. دیکھ لیں خوب زبردست. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت سے لکڑی منگانا شروع کر دیا. دیکھ لے ماں کی محبت، ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے. ایک بری کہہ دو کہ مائی تو کل گناہ معاف ہو جائے نا. خالی کہیں گے سب چیز بدل جائے، اتنا ہی اس کا غصہ ہے کہنے ہوگا. اور کہیں پیر ہاتھ دباوے لگو تو اور ہی سمجھ جائے. تو یہاں تو شرم لگا کہ پیر کیسے چھوئی مائی بابا کو. مائی بابا کا پیر چومنے کا حق ہے، چوم لے، منہ سے چوم لے، جان لے. دیکھ لیں اس کے بعد جنت سے لکڑی منگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے جمع کرتے ہیں. ان کی ماں کہتی ہیں کیا ہوگا یہ لکڑی؟ کہا کہ اس کو ہم لوگ آگ بنائیں گے، اسی میں علقمہ کو ڈال دیں گے، جل جائے گا. ان کی ماں نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا، اور آپ بھی دعا فرما دیں کہ ان کی گناہوں کی مغفرت ہو جائے. اتنا کہنا ہم تھا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہنا ہم تھا کہ روح نکل کے پرواز کر جو انا للہ و انا الیہ راجعون. خالی ماں نے اتنا کہا کہ میں نے معاف کر دیا، کام ختم ہو گئی. ہم لوگ پوری ہمارے نوجوان بچے، نوجوان ساتھی اپنے ماں باپ کا پوری خیال کریں، اسی میں جنت ہے. دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ماں کے بارے میں. حقانی درود شریف
اللهم صل وسلم وبارك على الكريم رحمة للعالمين سوائر من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحرمة الأجريات وأزواجه وصحبه أولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری ماں اگر زندہ ہوتی اگر میں نماز پڑھتا ہوتا. دیکھ لیں ماں کی کتنا یہ ہے عزت ہے. میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور تو آ کے کہتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نیت توڑ کے اس سے بات کرنا شروع کر دیتا. یہ ہیں ماں باپ. آج ہم لوگ کتنا ہی کرتے ہیں. میرے نوجوان بچے نے ایک پیر بھائی کہا حضور میرا لڑکا نہیں مانتا ہے. تم اپنی ماں کو مان رہا تھا. بس چپ لگا گیا. سوال جواب نہیں چلا. جیسا میں کروں گا ویسا پیچھے نسل کھڑی ہے وہ بھی کرے گی. ہمارے بابا کہلے وہاں تو ہم کرم مانب چھوڑو کہیں کہ دیکھ رہا ہے وہ. ایسا نہ کریں آپ لوگ. آپ پوری اپنی ماں باپ کی خدمت کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والی زندگی عطا فرما دے. حقانی درود سے اللهم صل وسلم وبارك على الكريم رحمة للعالمين سوائر من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحرمة الأجريات وأزواجه وصحبه أولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا. دیکھ لیں ہم لوگ کا مرشد کہاں سے کہاں لا کے سٹا دیا. لے تم بھی کر کے آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے حمزہ جس نے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا. کیا کہا؟ جنتی. یہ نہیں کہا دیا کہ مسلمان ہو گیا. جنتی ہو گیا. ہمارا مرشد بھی کیا کہہ رہا پڑھو پڑھئے. صوفی اجان گاچی رحمت اللہ علیہ نے گاس سے اجان دلوایا اے حق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیڑ سے کلمے کی شہادت دلوا دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا مرشد میرا غلط ہے؟ فرقہ بہت آئی چل جائی بوڑا بان کے. اتنا فرقہ آئی کہ چنی کا بوڑا میں ڈلبا تو نہ بھر جائی اور آ جائی خالی فرقہ. آج دنیا میں دیکھ لیں فرقے سے سارے لوگ دور ہیں. کل فسار ہو گیا ہے. مار سب کے سب میں تیار با مار دے گریے جی وہ نا. دیکھ لیں قرآن ایک اللہ ایک رسول ایک. آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھو گے وہ بھی پڑھے گا لیکن ایک چیز ہونا چاہیے سود سے سمجھوتا نہیں ہو. مرشد آپ کا منع کرتا ہے. آپ کا پیسہ اگر بینک میں ہے اگر سود ہے تو جان لے کہ وہ اچھا پیسہ بھی خراب ہو گیا. سود سے کوئی سمجھوتا نہیں. آج مرشد کہتے ہیں حافظ صاحب قبلہ کہے کہ جا کے حضرت سے ملاقات کر کے آنا. میں جاتا ہوں کہا کہ حافظ صاحب بھیجے ہیں تو کیا کہتے ہیں مرشد بینک میں پیسہ ہے. مجھے ہنسی آ گئی مسکرا دیا میں نے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہاں کھائے کا ٹھکانے نہیں کہ حضرت بینک میں پیسہ کہاں با. کہا کہ جا کے کہہ دینا حافظ صاحب سے کیا نام ہے عرس کل مجلس کرا دے گا اور طبیعت ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا آفت بلا آتا ہے آپ اپنا مجلس کر دیں. گھر ہی میں 4-5 آدمی ہیں کر دیا اور دعا کر دیا الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر. الہی رحمت زیادہ کر مجھ پر اور پڑھنے والا سب دعا کر دیں. نہیں آپ اپنے گھر میں مجلس کر لیں. 5 آدمی ہیں 2 آدمی ہیں مجلس کر لیں. جو بلا چلی تھی مرشد کا حکم تھا مجلس سب لوگ پڑھیں گے اپنے گھر میں مجلس کریں گے. ہر ایسا کے بعد آج تک میں پڑھتا رہا گیا. فروری میں تو بند ہے میرے ہاں.
مرشد کا حکم تھا. آج کتنا آپ حکم مانتے ہیں؟ آپ اپنے مرشد کے حکم کو مانیں، اسی میں بھلائی ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھ لیجئے ایک مولانا صاحب گئے مرشد کے ہاں جو ہم لوگوں کے پوسیدہ ہوئے ہیں، صابر سنگاپوری رحمت اللہ علیہ. حقانی درود شریف. اللہم صل وسلم وبارک علی کریم محمد للعالمین سوائن من سیدنا مولانا و نبینا محمد و علی آلہ وحرمت اللہ ذریات من واجب صحابہ اولیاء محمد اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم تبارک ورحمت اللہ سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. مولانا صاحب جاتے ہیں، حضور میں نے حج کا فارم بھر دیا، اب میرا آج 8:30 بجے فلائٹ ہے، 4 بجے کتنا بولتے ہیں. کہا کہ حج کرنے کے لیے جاؤ گے مولانا؟ کہا کہ جی حضور. کہا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا، مٹی چھوٹا سا. ہم لوگ کیا نہیں ملے گا، بنگال میں سب کے پاکٹ میں ملی ضرور تھوڑا سا. مرشد ایک بار دیے بھی تھے خانقاہ میں. کہا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا. تو مولانا صاحب مسکرائے، کہا کہ مولانا ہوں. مسکراتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ لے لینا مولانا، بچ جائے گا تو تیرا اور لے لے گا تو اس کا. اب وہ کہ چوئی وہ کہ فرشتوں نہ چھو سکوں. اب اس کے بعد جو ہے اب مولانا صاحب حقانی درود سے اللہم صل وسلم وبارک علی کریم رحمت للعالمین سوائن من سیدنا مولانا و نبینا محمد و علی آلہ وحرمت اللہ ذریات من واجب صحابہ اولیاء محمد اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم تبارک ورحمت اللہ سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اس مٹی کو ڈھیلے کو لے لیتے ہیں. مولانا صاحب جاتے ہیں، دم سے جہاز اڑ گیا. 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جتنا چلا ہو، عصر کا وقت ہو گیا اور جہاز کا پانی ختم ہو گئے. اب تو حرکت نہ اتری، وہ تو جائے اپن جگہ پر اتری. یہاں نماز قضا ہو رہا ہے. اب جو ہے مٹی کا ڈھیلا نکال لیے مولانا صاحب، اس کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں. اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی، لگا کہ ٹائم چلا جائے گا. جلدی جلدی تیمم کیا. بغل والا حاجی کیا کہتا ہے؟ اے حاجی ہم کو بھی دے دے. اس کے بغل والا حاجی کہتا حاجی ہم کو بھی دے دے. جتنے جہاز میں حاجی تھے مرشد نے سارے کے نماز کو تیمم کے ذریعے بچا دیا، ورنہ قضا ہو جائے تب تک پورا پیٹا پیٹی شروع. قضا معاف نہیں، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. آپ عذر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے ٹھہنا میں درد، کمر میں درد، پیٹ میں درد، پیٹھ میں درد کوئی صحیح لا کے رکھ دے گا. ایوب علیہ السلام کے جسم میں ڈھولے پڑ گئے، پورا ڈھولا کاٹت ایسے کچا کچا. تب وہ اللہ اکبر. نماز قضا نہیں ہو رہی ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھ صحیح جاری ہے. آکے شیطان کہتا ہے اے شیطان، اے ایوب کس بات کا شکریہ ہے؟ کہا کہ اے شیطان مردود، اللہ ہمارے ہاں دن بھر میں 2 بار آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے ایوب کیا حال چال ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ بھگا شیطان وہاں سے. ان کے جسم سے نکل کے ڈھولے چلنے لگے. باہر ہو گیا. کہتے نہیں بھائی تمہارا اسی میں خوراک ہے، ڈال دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت کاٹنے لگتا ہے. اللہ اب یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے معاف کر دے. گھر سے اپنے پیر کو وہیں رگڑتے ہیں، چشمہ جاری ہو جاتا ہے. لوگوں نے گاؤں کے کوڑے پہ پھینک دیا نبی کو، بھاگو یہاں سے، سب پک گیا ہے. اس کے بعد جو ہے چشمہ جاری ہوا، اسی میں غسل کیا. اس کے بعد پورا فریش ہو جاتے ہیں. 5-10 منٹ نہیں لگا کہ فرشتہ ایک دم 5 تنہ بلڈنگ بنا کے تیار کو دلو. اب اسی میں جا کے رہنے لگتے ہیں. ان کی بیوی گئی تھی گاؤں میں، کہاں کی آتی ہے کھوج رہی کہ میرا شوہر کہاں گیا. سارے لوگ بہت اس میں لمبی کہانی ہے. پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ نے دبا کے ہی کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں رکھے. کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے میرے بھائی. نماز کا پوری مان کریں. آج دیکھ لیں مسجد خالی ہے. مسجد 3 تلہ بنایا، 4 تلہ بنایا.
खूब खूबसूरत मस्जिद बनाया, टाइल्स लगाया और मार्बल लगाया, मुंह देख ले उसमें, और नमाजी गायब। नमाजी ना रही तो क्या देखियो के शैतान वो तो ना जी मस्जिदिया में, कहे कि नहीं मस्जिद में ना, ओहू में ओकर अलग शैतान वाला, मस्जिदिया वाला के धरा दिल लो, तो जाके मस्जिद में हम लोग बात करने लगते हैं ना। नहीं वो बा वहाँ हमारे हाफिज जी ने क्या कहा, जो भी बगैर बात किए हुए नमाज पढ़ के अगर मस्जिद से निकल गया, वो मान लो कि मस्जिद नबी से नमाज पढ़ के निकल गया। नहीं, आज हम लोग जाते हैं तो पूरा दुनिया का बात शुरू हो जाए, हाई बात हो बा ना। अल्लाह के वास्ते मस्जिद में इत्तिकाब की नीयत से मस्जिद में जाएं तो इत्तिकाब के नियत से, जैसे इत्तिकाब आदमी करता नहीं बात करता वैसे रहे, तब होगी नमाज, दुरुस्त नमाज होगी। आज हम नमाज से दूर, कुरान से दूर, वजीफ़ा से दूर, माँ बाप से दूर, सब चीज़ से दूरी बना लिया। चलते हैं दिल्ली नौकरी करो, माँ बाप का खिदमत क्या करी हैं? माँ बाप अगर दूर हैं तो माँ बाप की खिदमत कैसे होगी? वो भी खिदमत करने का है, दूर है तो भी हो सकता है। ये नहीं कि दूर है तो भुला जी अपना माई बाबा के, अब जाए तो 2.5 साल का बादे देखो, 2 साल 2.5 साल जाके सऊदी में लोग रह जाते हैं, 3 साल 5 साल हैं। परिवार जो है उसकी बीवी क्या कहेगी, बीवी क्या कहेगी? धरा जी वो तुरंत वो दिन अल्लाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं, रात को एक औरत जो है अपने घर में बैठी है, सच धस के बैठी है, जाके उसके दरवाजे में थोड़ा फाँक था, देखने लगते हैं और वो गाना गा रही कि मेरे मियाँ होते तो कैसे कैसे गाना गा रही हो। अब उनको बहुत ये लगता है, जाके कहते हैं कि वो फलाने घर में वो औरत जो है, कहा कि उसका मियाँ जो है, उसके शौहर जो है बॉर्डर पर लगा हुआ है, 2 साल हो गया। कहा कि जल्दी उसको तलब करो। पहले अपने घर जाते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं कि एक औरत बगैर शौहर का कितने दिन रह, पहले अपनी लड़की से सवाल किया, एक औरत जो है बगैर शौहर का कितने दिन रह सकती है, तो शर्मा जाती हैं। तब अपनी माँ से सवाल किया, जाके 2.5 साल रहो चढ़ो, पटक के खा जाई, यूँ खाई वो खाई, थोड़ा सा निगाह गलत हो जाए, अगर दिल में थोड़ा सा उसके आ जाएगा तो उसका आप नहीं भर पाएंगे। जाते हैं 2.5 साल रह जब पूरा मुँह चैट के न। उसके माँ जो है कहते हैं, उनकी माँ ने कहा 3 महीना या 6 महीना, 3 महीना या 6 महीना यही बताई थी। जाके जल्दी जल्दी तलब किया, उसको वापस किया और उसको छुट्टी दे के भेजे। वही मिलिट्री में जो है साल में 2 महीना छुट्टी लगा हुआ है, वही उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। नहीं, आज हम लोग दूर हैं और नहीं तो पूरा फेंटा फेंटी करत नहीं जा, वो करता इहो बात वो करता। काहे कि स्कूल मदरसा देख ले बा, पहले मदरसा ना देखत रहे, पहले मदरसा आसमान नहीं नजर आता था, पहले की लड़कियों को घर में रखो। आज तो पूरा जाते एकदम ठन ठना के साइकिल से, और नहीं तो हो गई स्कूटी, माँ बाप दे के भेज रहा है मेरे भाई। आज वो भी बात है कि अगर पढ़ेगी नहीं तो सबसे समस्या शादी का, वो भी ना हो। लड़का पढ़ल बा कि नइखे पढ़ल, ही नइखे क्यों पूछल, लड़की के पूछा तो लड़किया कितना पढ़ ले बिया, अरे MBBS के लिए ले लो, बस काम खत्म। क्या करेगा? आप पूरी पर्दे में रखें। पर्दा शर्त है औरत के लिए, लड़की के लिए। अगर पर्दा नहीं है तो उसकी सारी इबादत खत्म हो जाएगी। पर्दा करना ही है उसको। आज पर्दे में देख लें, पूरा सरकार लगा हुआ है और सारे औरतें भी लगी हुई पर्दा के साथ पूरा लगा के। कहा कि तू काट देव तब वो ना मानो, छोटे छोटे लेकिन के दिखा होता मोबाइल में ना, वो हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग दूसरा ही देखते हैं न। लगा दिया पर्दा शर्त है, पर्दे में रहोगे तभी कामयाबी है। पर्दे में अगर है, अगर अपने वजू को उसने बचा लिया तब तो जान लो उसका नमाज दुरुस्त है, वरना किसी का निगाह पड़ गया उसका वजू टूट जाएगा। घर में है, घर में समस्या आ जाएगा।
اس لیے پردے میں رہنا، پردہ میں رہنا. ہم نے ماں بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو. پردہ شرط ہے. آج ایسے ہی جا رہی لڑکی ٹھائٹ ہے سائیکل چلاوت جاتا نہ ہی ابھی چھوٹ بات چھوٹے سے نہ بڑھ ہوئی کہ بڑھ سے چھوٹ ہوئی نہ میرے بھائی. چھوٹ سے چھوٹا سے ہی بڑا ہوگا. اس کو چھوٹے سے ہی آپ تعلیم دیں. آج دیکھ لیں بہت سارے ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، سورہ اخلاص نہیں یاد ہے، فلق نہیں یاد ہے، ناس نہیں یاد ہے. کہاں بھائی تو ہم کو کچھ نہیں کہ یاد حضرت ہم کہ جا ہو ندیہ میں ڈوب کے مر جا نا. شرم نہیں آتی ہے. آج ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیتا ہے. مدرسہ میں بھیجیں، اپنے مسجد میں بھیجیں، وہاں پڑھائیں. عربی کا خوب خیال کریں، اردو کا خیال کریں، اپنے مذہب کی تعلیم کو دیں آپ. ورنہ کوئی بات نہیں بنے گی، خالی ہو جائے گا. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بہت مشکل وقت جھیلنا پڑ جائے گا. نہیں آئے گا تو کچھ حقانی دل سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وحلالت والعشریات مجموعات مساقی اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ ورحمت اللہ سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وعنکا حمید مجید. دیکھ لے حلوہ آ رہا ہے، حلوہ سن لے. اور رات جانے نہ پائے جاگ کہہ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. خیال کریں گے وہی ایک رات ایسی ہے کہ پورے سال کا کھاکا بنا کے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کہ آپ کو سال بھر میں کیا ملے گا، کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے پیئیں گے. پورے سال کا کھاکا بنا دیتا ہے. وہی ایک رات ایسی ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے گا. وہی رات ہے بارفات کی رات، شبیرات کی رات. بھائی معافی، شبیرات کی رات جو ہے بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اداس کیوں ہیں؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ دوسری امت تو 100 سال 200 سال زندہ رہی، میری امت تو 60-65 سال میں سمٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کتنی عبادت کرے گی کہ اس کی برابری کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات اٹھ کر کے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے گی 70 سال بلا ریا عبادت کا ثواب دیں گے. آپ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ رات جانے نہ پائے انشاءاللہ تعالی. آپ خالی حلوہ کھا کے سوت مت جائیے جا. حلوہ تو بنوے کری کھائیں کے بعد سویرا ہوئی تب وہ کھائیں گی. ویسکرنی رحمت اللہ علیہ وہی سنی ہے. وہی آج سب لڑتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں سنی ہم سنی ہم سنی. ارے تعاور کے سنی نہ یہ نماز نہ پڑھے ہوئے سنی نہ، مسجد خالی سنی، خالی یہی کا لڑائی با نہ. میرے بھائی نماز سے لڑو، قرآن سے لڑو، اپنے مرشد کے حکم سے ہی کام کرو. اب جو ہے ویسکرنی رحمت اللہ علیہ دیکھ لیں اب ان کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، ایک دانت توڑ دی. اس کے بعد جو ہے ویسکرنی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے مار کے ایک دانت توڑ دو. پھر سوچے لگنا کہ پتہ نہیں کون سا ٹوٹل با مار کے پورا دانت توڑ دیا. اے ہیں سنی، اے ہیں سنی. اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ دیا. اپنی پیراہن مبارک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجا اور کہا کہ کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کریں گے. کیا نبی تھے؟ کیا اللہ کے اولیاء ہی تھے. ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اتنا ہی کام تھا ان کا. لیکن ماں باپ کا بہت خیال کرتے تھے. بکری کو دودھ دو کر ان کو پلاتے تھے. یہاں تو تری سا مانگ دیتا مائی پانی تب بیٹا کے تیور چڑھ جاتا ہے. بڑھیا ٹر بول نا تیور چڑھ جاتا ہم ان کو. نہ بھائی 9-10 مہینہ پیٹ میں رکھ لے باؤ،
آپ اس کا خیال کریں. بار بار اعلان کیا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کریں. عمر مویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیران مبارک دے دیا اور رکھ کر کے سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں. اے بھائی کیسن سجدہ ہوا؟ پیچھے سے کالر پکڑا اور اٹھا دیا. تو ویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اے عمر، اگر مجھے نہیں اٹھاتا تو میں قیامت کا جھگڑا ہی چھوڑا دیتا. یہ ہے اللہ کے اولیاء، اللہ کے رفیق، اللہ کے ماننے والے. ہمارا مرشد بھی اللہ کا دوست ہے جو گاس سے جان دلوائے. نہیں، میرا مرشد جو ہے کرمناسا کی روانی کو بدل دیا. نہیں، اب کیا چاہیے؟ اب تو ہوئے باقی باجی جو بکلیا، اب مر جو بکلیا. لوگ کہتا ہے ہن کے مانو، ہن کے مانو. ارے یہ کل جانا جھوٹل با یہی سے. سارے لوگ جھوٹے، غوث پاک رحمت سارے لوگ جھوٹے ہوئے ہیں. سارے کے حقانی انجمن میں ہے سب لوگ. یہاں سے اجمیر مکہ کہاں بتایا جائے آپ کو؟ سارے اولیاء وہاں سے جھوٹے ہوئے ہیں. نہ جھوٹبا نہ تو نام کاٹ کے نکال دیں اللہ کے اولیاء. یہ دیکھ لیں بہت سارا چیز ہم تو بول دیتے ہیں لیکن نہیں، اس کو خیال نہیں کرنا ہے. ہم کیا نام ہے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ حضرت اجمیر جائیں گے؟ کہا کہ ہاں اجمیر جاؤ گے، ٹھیک ہے، تمہارے خاندان والے ہیں، جاؤ اجمیر، میرا سجرہ لکھ دو. حقانی درود سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائن سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آلہ وحرات العذریات والمعاج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرا سجرہ لکھ دو. اب جو ہے سرے کی حاضری شروع ہو گئی. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ لکھنا شروع کر دیا، مرشد نے حاضری کرانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اجمیر کو باغماری سے جوڑ دیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے جوڑ دیا. نہیں جوڑا. اس کے بعد کہا کہ اے مولانا، کہا جی حضور، کہا کہ نگاہ اوپر مت کرنا، نظر اوپر مت کرنا. اب اس کے بعد جو ہے تھوڑا ترچھی نگاہ دیکھ کر کے سجرہ لکھ دیا. یہاں تک کہ مکہ کے امام کا نمبر آ گیا. مکہ سے باغماری کو جوڑ دیا مرشد نے. نہیں جوڑا. یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، کہانی نہ. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو مدینہ سے بلا دیا مرشد نے. یہاں وہاں کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے. بہت سارا چیز ہے. حقانی انجمن حق ہے جو کہ حلال کھانے کے لیے کہتا ہے، حرام سے بچنے کے لیے کہتا ہے. پوری سوس سے بچیں. حقانی درود سے کیا بولت رہی ہو؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم ذریات والمعاج وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ وبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. مکہ کے امام کا نمبر آ گیا. مرشد بیٹھے ہوئے ہیں وہیں دونوں اگل بگل. اس کے بعد کہا اے مولانا سر اٹھا کے دیکھو. جب اٹھاتے ہیں تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مکہ کے امام ہیں. سارے کی حاضری حقانی انجمن. ایک کہانی نہیں، سجرہ لکھا ہوا تھا. ہم لوگ تو کبھی پڑھا ہی نہیں، آج تو پھٹ کے ختم ہو گیا. اتنا ہی حکم تھا، جب تک رہے گا تو رہے گا. اب اس کے بعد جو ہے جانے لگتے ہیں. عصر یا مغرب کا وقت ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا کہ ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر خانہ کعبہ کی سرزمین پر ہوگا. یہی ان کی سواری ہے. آج بتا دے جتنے حاجی آ گئے ہیں کوئی دیکھا ہو؟ یہی بہار ہے، یہی بہار ہے میرے بھائی. اس پیر بھائی نے کیا کہا؟ حضور آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو میں آپ کا زیارت کیسے کروں گا؟ مر گئی تو چل لگی کیا بھائی تو ہوتا نہ. اللہ کا اولیاء مرتا نہیں. دکھایا وہاں، دکھایا. خالی یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گئی. لوگ کہنا یہاں سے وہاں شفٹ کر دیا. دیکھ لیں اس
पीर भाई ने क्या कहा मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से, हजूर हम आपका जियारत कैसे करेंगे, आपसे मुलाकात कैसे करेंगे, आपसे बातें कैसी होगी। कहा कि ठीक है, जब तुम जाओगे हम चले जाएंगे दुनिया से और तुम जाओगे हज करने के लिए तो मदीना में मस्जिद नबवी में अगली सब में दाहिनी तरफ मिलूंगा। अब उसके बाद जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं, वो भी नियत कर लिया, ज़बरदस्त मुरीद रहल, कितना मान था सम्मान। देख लें हम लोग कितना मानते हैं अपने मुर्शिद का। नहीं मेरे भाई, वजीफा पढ़ें, नमाज की तवा पूरी रखें, ऐसा न हो मुर्शिद की रुसवाई न हो। उसके बाद जो है वो मुख्तसर में फार्म भर दिया, पहुंच गया, जाके क्या देखता है कि मस्जिद नबी में अगली सब में दाहिनी तरफ मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं। जा कर के साहिब सलामत हुआ, कहे कि क्या हाल चाल है इलाके का फलाने। ये देखे मुर्शिद मरने के बाद भी अपने इलाका देख रहा है। नहीं, यही लोग बैठे हुए, सारे की हाजिरी यहाँ है, यहाँ मुर्शिद बैठे हैं, सब लोग यहाँ से लेके वहाँ तक सारे मुर्शिद आपके साथ हैं, यही हैं, देख रहे हैं कौन आया कौन गया, कैसे है, क्या कर रहा है। मुर्शिद की हाजिरी, मुर्शिद ऐसे है जैसे आपका साया 24 घंटा सूझी तब वो देखता ना, वो के सुतही के नहीं के खाली बैठ के मुरीद के लिए मार हक कर रहा है। इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर। नहीं, आज देख ले रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आ रहा है मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, देखिए रोज़ा न जाए, रोज़ा न जाए, जो एक महीना रोज़ा को पूरी रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना न जाए। देख लें जो मिंबर बनाया, क्या नाम है, मस्जिद में पहला सीढ़ी क्या है, जो अपने माँ बाप को पा करके जन्नत न पाले उसके ऊपर खुदा की लानत, और रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना पा करके जन्नत न पाले उसके ऊपर खुदा की लानत। नहीं, पढ़ें आप, देख लें रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना बहुत मुश्किल महीना था। वो पहले शहरी नहीं था, अफ्तारी किया जितना देर खा ले, अगर पूरा रात खाए के बाद खा ले, जहाँ सुतला और जगबा वहीं से रोजा शुरू हो जाता है, वहीं से रोजा शुरू। यहाँ तो शहरी लग गया। एक सहाबी थे, इसी में दुनिया से चले जाते हैं लोग, तो बहुत मेहनत करते, फावड़ा चलाते, हल चलाते, मेहनत करके आते थे सिवान से। ऐसे ही पहले दिन आते हैं, कहते हैं अपनी बीवी से कुछ तो कुछ है घर में, कहा कि कुछ नहीं के खाली बा, कहा कि कहीं से तो मांग के ला दे, प्यास लगी, भूख लगी है, बहुत शिद्दत की प्यास लगी। अब उसके बाद जो है ऐसे ही 3 दिन हुआ, न खाना मिला, न पानी मिला, कुछ ना मिलल, चल गई न दुनिया से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई फलाने सहाबी नज़र नहीं आते, कहा कि वो तो दुनिया से चले गए, कहा कि वो कैसे, कहा कि 3 दिन खाना पानी नहीं मिला। उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिया, मुबारक हाथ, कहा कि अल्लाह ताला ये रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना मेरे उम्मत के ऊपर आसान कर दे। तो यही शहरी आ गया, शहरी आ गया। अब तो शहरी खा के सूझ जाते जा, पूरा दबा के यहाँ लिखा थे जा, नमाज ना पढ़बो कि कुरान ना पढ़बो, फायदा रोजा रहला से बैल की तरह मुंह बांध लिया और से रोजा रख दिया। नहीं, टाइम निकाले उसके लिए। अब उसके बाद शहरी आया तब थोड़ा आसानी हो गया। आज तो कहते हैं का हो कट खैला रोटी भैया, कहना कि 25 थे। अरे भाई खा के सूझ जाता है पठान, पूरा खाता है। अरे वो भी जगह रखो जो कि इबादत की जगह है, सुबह नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसके बाद सो, फिर जोहर की नमाज। यहाँ तक जोहरो चल जाता सुतल। हाँ, पहले के लोग बहुत मुश्किल से रोजा, सिवान में धूप में लोग रहत रहे, आज तो पंखा चलता, एसी लागल बा, तनी लड़का के एसी लगा तो बड़ा रोजा बुझाता। अरे हाय है ना करी तो कैसन रोजा। नहीं, जब दादा हुजूर 11 बजता था
तब निकलते थे हमारे फिर दादा हुजूर। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह की तरह कौन है बता दे, कौन? पूरी दुनिया में खोज डालोगे तो नहीं मिलेगा। बरहो मास रोजा रहते थे, साल में 5 दिन रोजा हराम बा। 5 दिन, हम तो 3 ही 4 दिन जाते हैं, लेकिन एक दिन हमके नहीं खे मालूम बहरा। 5 दिन रोजा नहीं रहते थे और रोजा हराम है, और सालों साल रोजा रहते थे। आ का खात रहा? 3 टे पुलौड़ी, 3 टे से बेसी ना खात रहा। आप पता न शहरी में का खात रहा, ये तो मालूम ही नहीं। थोड़ा सा खाते थे। सुनते हैं रूही गिजा क्या है? इबादत। बहुत सारा चीज अल्लाह का औलिया का रूही गिजा क्या है? इबादत। नमाज पढ़ लिया, उसका चीज पूरी जो है उसका पेट भर गया। हम लोग खाएंगे और नमाजों नहीं पढ़ेंगे तब वो नहीं भरेगा। नमाज पूरी नमाज, वजीफी की पाबंदी, वक्त पे बिना कजा के। हाफिज साहब किबला एक ख़त्म डेली पढ़ के सोते थे कुरान। आज बता दे कोई एक पीस निकाल दे हाफिज साहब, पूरी दुनिया में बहुत हाफिज ही मिलेंगे। मैं तो अपने औलाद से भी कहा था बेटा ख़त्म करके दिखा दे, कहा कि मेरे बस की बात नहीं, डायरेक्ट बोल दिया ना। मेहनत करे कोई, कहे कि ना होई, जिंदा रखे कोई बेटा, इसीलिए पढ़ाए हैं तुमको, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। नियत है कि पढ़ाएं कि कामयाबी तुमको पूरा पढ़ने होगा। जैसे हाफिज साहब रहते थे, हम तो जाहिल बटी कुछ नहीं किया हमारा क्या हकानी दर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक कलाम करीम रहमतुल लिल आलमीन। सवाइल मुझे सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलिhi व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि व रहीम अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख ले माँ बहने बेटियाँ, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह। आज हम लोग कहते हैं ना टीवी का ज़माना है, टीवी खूब बढ़िया चाहिए, 10 इंची 50 इंची डिजिटल इंडिया। नहीं, वैसे ही नस्ल आ रहा है दुनिया में। टीवी खोल दिया, मोबाइल चला दिया, और देख के आया है, चला के आया माँ के सिकम से। अगर कुरान पढ़ती तो कुरान पढ़ते हुए आता, अगर नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ते हुए आता, और नहीं तो टीवी चला रही है तो टीवी चलाते हुए आएगा, मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल चलाते हुए आएगा। ये तो हक है। देख लें बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ। हम नस्ल देख लें, फैसला कर लें कि हम नस्ल कैसे हैं। हकानी दर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिक कलाम करीम रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ। आज देख लें हम लोग कैसे हैं। जब वो अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी। आज माँ बहने बेटियाँ बताएं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, यहाँ तक तहज्जुद गायब नहीं थे। नमाज तो छोड़िए दो, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी। जब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जब पेट से बाहर हुए तो पहले वजू करती, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के तब अपने फरीद को जो है दूध पिलाती और दुआ करती, ए अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। अब जो है ऐसे ही हुआ, जब वो निकलते हैं तो लोग देखा और ईमान ला दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, ऐ माँ देख ले, हमें देखा और ईमान ला दिया। कहा कि ये बेटा ये तेरा नहीं, ये मेरा है। मैंने दुआ किया कि मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। तो उन्होंने क्या कहा, ऐ माँ सुन ले, जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी ये तेरा बेटा फरीद भी नहीं जाएगा। यहाँ से डंडा लेकर तैयार बटी जब मारे का थी दुआ के करके ना। नहीं मेरे भाई, आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, इज्जत करें। दुनिया से जानी है, अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला तू उसको नमाजी बना दे। अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे।
पूरी दुआ करें, मांगे अल्लाह ताला से, नहीं तो कुछ नहीं है मेरे भाई। कमा के चले जाएंगे, बैंक में पैसा रखेंगे, वो भी पैसा ख़त्म हो जाएगा, सूद में सड़ जाएगा, सूद कमाने काम ख़त्म। हक्कानी ज़रूर से كما صليت وبارك وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نماز بہت مشکل ہے، نماز میں آج شیطان پورا حاوی دبا کے رکھتا، مت جم اذان ہولا نا تمن کا بھاگی لجا دور چلا ہوا سیمان میں کام با، وہ شیطانوا متی نماز اذان ہوئی تو شیطان بھاگی، وہی ہم لوگ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نماز اذان ہوتا ہے اللہ اکبر، ناؤ نماز کی کیسے ہے نا، نہیں بلاتا ہے آؤ، پوری آپ نماز کی اتباع کریں، دنیا سے جانی ہے وہاں لے کے جائیں، ایسا نہ ہو جانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب جنت میں حساب ہو جائے تو نہ فائدہ ہو، تب تو ہمن کا حسابے نہ دے پاؤ جی، کچھ نہ کچھ لیکن لاگ جائے بغیر حساب۔ وظیفہ پڑھ لیا، دین دنیا کی بھلائی وہ امن و امان دکھایا آپ کے وظیفے کارڈ میں، پڑھ کے دیکھیں۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کی طرح کون عالم تھا؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں تھا، لیکن وہ یہی وظیفہ پڑھا، کتنا بڑا مرتبہ لے کے گیا، یہی وظیفہ پڑھا، پورا رات بھر جلد کو باندھ کر کے حق کرتے تھے، کچھ نہ ملا۔ جس وقت حقانی انجمن سے ہاتھ ملایا، کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے اٹھا دیا، جو کہ مرنے کے بعد بھی اپنے مرشد سے اتنی محبت کیا جو کہ اپنا چہرہ پورب رکھا۔ نہیں، آپ اپنے مرشد کے بات مانیں، نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا قضا کے، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حقانی درود سے لکھو کچھ چڑھتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وحرمت العجریات وجوان وصحابہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے دوست سے ملو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں تو نبی ہوں، کہا کہ نہیں تم میرے دوست سے ملو۔ یا اولیاء اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رفیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، قرآن کی آیت گزرتی ہے، جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ کوئی بھی گستاخی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے، کون لڑے گا؟ اس کی بات ہی ماننے حق ہے۔ ہمارا مرشد اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کا اولیاء دن بھر میں اللہ کے ہاں 70 بار جا کے چلا آتا ہے۔ کئی بار؟ 70 بار جا کے چل لاویلا۔ جان لو مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ ایک دن میں مولیہاں آجت رہا، ایک دن میں پیدل، بتا دے کوئی ان کی سواری کیا ہے؟ اکیلے میں ہوں گے تو ان کی سواری عجیب ہے، وہ زمین سواری نہیں ہے، ایک ہوا میں سواری ہے۔ لوگوں نے دیکھا تھا مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو کہ دونوں پیر جو ہے زمین کے اوپر ہے، چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا دیکھو حضرت آ رہے ہیں، ان کی سواری دیکھو۔ پیر بھائی دیکھتا ہے، نہیں کہ اس کے بعد مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ، یہی ایک نواں گاؤں ہے، سنے ہوں گے آپ، وہاں جاتے ہیں، وہاں مرید تھے 250-300، اب تو ختم ہو گیا۔ وہاں جاتے ہیں، مغرب بعد گئے، اب پانی انہیں پی لیتے ہیں۔ کہا کہ حضور کھانا تو بنی؟ کہا کہ ہاں اب تو بنے گا، کچھ کھائیں گے، اب تو رات ہو گئی، بہانہ نہ چلی۔ کھانا بنایا، وہ لوگوں نے جو بھی بنا دیا، ایک گملہ لے آیا، گملہ، بڑا گملہ، اس گملے میں پورا سب کھانا ڈال دیا، دال بھات سبزی جون اور کل ڈال دینا سو میں۔ کہنا کہ بھائی ہم اتنا کھائیں گے۔ حضرت آپ کھائیں نا،
کھائیں. اتنا بڑا گملہ رہا ہوگا. گملہ منے کتنا بڑا؟ اتنا بڑا, بہت بڑا ہوگا. تو کہا کہ سارے کھانا ڈال دیا اور پھر کیا نام مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کھانے لگتے ہیں. جو بھی کھایا اور چھوڑ دیا. کم سے کم اس گملے کو 250-300 آدمی نہیں ختم کر سکا. 250-300 پیر بھائی تھے. ماں سب کھاتا, دبل کل کھینچ تان کے لوگ کھاتا کہ وروا دے علی, وروا دے. وہ اللہ کا اولیاء کا ہاتھ لاگل وہ ہم میں. پتہ نہ تو بسم اللہ کہلے بڑا کہ نہ. اب اس کے بعد کہتے ہیں پیر بھائی لوگ کہ حضور کھانا ختم نہیں ہوتا ہے. کہا کہ بسم اللہ کرو. بسم اللہ کیا, وہ ختم ہو گیا. یہ دیکھیے, بسم اللہ میں برکت, بسم اللہ میں حرکت. ایک بار بسم اللہ کیا اس میں برکت ہو گیا, دوسری بار بسم اللہ کیا ترنت ختم ہو گیا. بسم اللہ کرو جلدی, ختم ہو گیا. 250 آدمی نہیں اس کو ختم کر سکا. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھے تھے. اللہ کے اولیاء, اللہ کا اولیاء ہاتھ لگا دے سب چیز ہو جائے. کھانا ختم ہوئی اور وہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ کیا نام ہے, تبرک ختم ہے. تبرک تو ختم کر کے دکھاؤ نا. وہاں مرشد رہتے ہیں نا, نہ ختم ہو جائے. کب وہ تو ہر نیت درست ہوئے کے چاہیے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت, خلوص نیت کے ساتھ, پاک نیت کے ساتھ آپ نیت کر کے تبرک عرس کل مجلس کرائیں. اس میں اچھا پیسہ کوشش کریں کہ لگے, نہیں تو پھر کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں ہے. عرس کرائیں کھیوا دو آپ بہ جا, نہ بہ مت. تھوڑکے بنائی با خوبوں میں برکت ہوئی, اور نہیں تو خوب ڈھیر بنا دے با تو میں کل حرکت ختم ہو جائے. ٹھیک پیسہ رہے, آپ اس سے پرہیز کریں. سود سے, لون سے, انٹرسٹ سے, فکس سے. آج ہمارے دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کے نام سے فکس کر دیجئے. اس کی پوری زندگی گناہ میں ڈال کے ماں باپ یہاں تک کہ اسی پیسے سے شادی کر کے بھیج دیا, یہاں زندگی اور موت کو گناہ میں ڈال کے چھوڑ دیا. حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ العالمین سبحانہ سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وصحبه ذريته وصحبه اولیاء امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. آگاہی اپنی موت سے کوئی